بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم فرمائے ہیں، ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی۔ اس کے بعد لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے ان 12 مہینوں میں کمی زیادتی شروع کی۔ جب دل چاہتا تھا اس میں 1 مہینے کا اضافہ کر لیا کرتے تھے یا 1 مہینہ گھٹا دیا کرتے تھے۔ اپنی خواہش کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے وہ ان 12 مہینوں میں کمی زیادتی کیا کرتے تھے، مختلف اسباب کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ استدار الزمان کہیتہ الاولی، کہ زمانہ اپنی اصلی حیت پر، اپنی اصلی شکل پر آ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی، جن میں 4 مہینے محترم ہیں، 3 تو مسلسل یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو وہاں اہل کتاب کو پایا، یعنی یہودیوں کو پایا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا روزہ ہے، کس چیز کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات دی تھی، اس شکرانے میں ہم اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم سے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم فرمایا۔ اور مخالفت یہود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد کے 1 دن بعد یا 1 دن پہلے، ان دونوں میں سے ایک، یعنی 9 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو، 10 محرم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو 11 محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 1 دن پہلے بھی رکھو اور 1 دن بعد بھی رکھو، تو اس طریقے سے 3 روزے ہو جائیں گے، ایک 9 محرم کو، ایک 10 محرم کو اور ایک 11 محرم کو۔ زیادہ تر روایات میں یہی ہے کہ 1 دن پہلے رکھیے یا 1 دن بعد میں رکھیے۔ اس کے مختلف اسباب امام نووی نے، علامہ ابن حجر نے بیان کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت الیہود میں ارشاد فرمائی۔ اس دن کے روزے کی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ 1 سال کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 1 سال کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد میں سب سے افضل روزہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو اسی لیے علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ سب سے محترم مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک رمضان کے بعد وہ محرم کا مہینہ ہے۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، تو مسلمان اس دن روزہ رکھتے آئے ہیں۔
یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کے ساتھ میں ایک دن پہلا ملائیے یا ایک دن بعد کا ملائیے تاکہ 2 دن ہو جائیں۔ سن ہجری کی شروعات بھی یعنی تاریخ اسلامی کی شروعات بھی محرم کے مہینے سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات کس مہینے سے کی جائے، تو لوگوں نے الگ الگ رائے دی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروعات کی جائے، تو تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے شروعات کی جائے۔ اگرچہ ہجرت جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس کی ابتدا جو تھی، اس کے اسباب جو بنے وہ محرم کے مہینے میں ہی ہوئے۔ تو اس وجہ سے محرم کو، کیونکہ عرب کے لوگ سب سے پہلا مہینہ مانتے تھے، اس سے پہلے بھی، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس مہینے میں وہ قتال کو ممنوع سمجھتے تھے، تو وہ چیز بعد میں بھی باقی رہی۔ لہذا جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ سال جو نیا شروع ہوا ہے اور پرانا سال جو بیت گیا ہے، جو چلا گیا ہے، اس کو دیکھ کر آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے۔ جیسے کہ ایک تاجر اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے، ایک کمپنی والا اپنی کمپنی کا حساب لگاتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اپنے کاموں کا حساب لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کمایا اور کتنا کھویا، ان سے کون سی بھول ہوئی، ان سے کون سی چوک ہوئی، اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس اصلاح کے لیے وہ سوچتے ہیں۔ تو لہٰذا محرم کا یہ مہینہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ایک سال جو بیت گیا ہے اور نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے لیے کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے کتنا راضی کیا ہے، اور کتنے برے کام ہیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم نے سال گزشتہ میں کیے ہیں، پچھلے سال کیے ہیں۔ اگر اس کا احتساب کیا جائے اور اس کا حساب لگایا جائے تو ہر آدمی بہت سے گناہ چھوڑ دے گا، اور اللہ رب العزت کے لیے نئے عزم کے ساتھ میں، نئی ہمت کے ساتھ میں دوبارہ سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس طریقے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، تو یہ اس بات کی دعوت بھی دیتا ہے، ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ تم نے ایک سال گزار دیا اپنی زندگی کا، تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، لہذا اب نیا سال کی شروعات ہے، تو تمہیں اپنے نیک اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ تمہاری زندگی کہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی سے، اللہ کی رضا سے کہیں الگ تو نہیں جا رہی، صراط مستقیم سے کہیں ہٹ تو نہیں گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کہیں الگ تو نہیں ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔